چہرے اور کہانیاں کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس مہمان شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے جناب عنایت اللہ خان صاحب، جو امیر جماعت اسلامی ہیں خیبر پختونخوا شمالی، سابقہ وزیر برائے بلدیات، سابقہ وزیر صحت رہ چکے ہیں۔ آج ان سے گپ شپ کریں گے، گفتگو کریں گے ان کی زندگی کے حوالے سے، سیاست میں کیسے آئے، اور بہت ہی دلچسپ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب عنایت اللہ خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ جی عثمان بھائی، بہت زیادہ شکریہ۔ سر بتائیے گا ذرا، ہمیں اپنے بچپن میں لے کے جائیے گا، کہاں پہ پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، ذرا یہ بتائیے گا۔ میری پیدائش تو ہے براول تحصیل میں ہوئی ہے۔ براول تحصیل میں شاہی کوٹ ولیج کونسل ہے، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں 1973 میں پیدا ہوا ہوں۔ 1973 میری تاریخی پیدائش ہے، اور میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مذہبی شخصیت بھی تھے، اور وہ اپنے علاقے کی سیاسی شخصیت بھی تھے، سماجی شخصیت بھی تھے۔ 1985 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میرے بڑے بھائی جو ہے وہ میرے سرپرست رہے، حاجی انور خان صاحب۔ وہ 80s کے دوران یونین کونسل کے چیئرمین منتخب ہو گئی، پھر ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر منتخب ہوئی، پھر اس کے بعد 90s میں وہ MP رہے، اور اپنے علاقے کی معروف شخصیت بھی ہے، وہاں کے کمیونٹی کے اندر ایکٹیولی انگیج ہوتے ہیں۔ تو ظاہر میں ایک ایسے گھر کے اندر پیدا ہوا کہ جو لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اور جو لوگوں کے درمیان رہتے تھے، اس لیے میں ایسے گھر کے اندر پلا بڑا ہوں کہ جہاں مسلسل مجھے عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا، لوگوں کے ساتھ پلے بڑے۔ اور جماعت اسلامی سے ہمارا تعلق ہے تو ایک دینی بیک گراؤنڈ ہے، دینی گرومنگ اور ٹریننگ بھی ہوئی ہے۔ یہ میری ابتدائی وہ ہے تعلیم جو ہے وہ میری اسکولنگ بالکل گاؤں کے اسکول سے شروع ہوئی ہے۔ ایک ہائی اسکول تھی جان بھٹائی ہائی اسکول، وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ پھر نثار شہید کالج رسالپور کے اندر ہے، آرمی آرم فورسز کا کالج ہے، اس سے میں نے 1991 میں FSC کی۔ ایڈورڈس کالج سے میں نے گریجویشن کی۔ میں نے ماسٹر ان انگلش لٹریچر کیا، اور یونیورسٹی پشاور تھی، لیکن میرے کلاسز جو ہے وہ جہانزیب کالج سوات میں ہوئی۔ اس میں انگلش کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، اس سے میں نے ماسٹر وہاں سے کی۔ پھر میں نے MPhil کیا پولیٹیکل سائنس میں، اور ماسٹر بھی کیا اور MPhil کیا۔ پشاور یونیورسٹی سے ماسٹر کیا، اور قرطبہ یونیورسٹی سے میں نے MPhil کیا ہوا ہے۔ ایز اے PhD اسٹوڈنٹ میں انرول بھی رہا 2010-11 کے دوران۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں میری کورس ورک بھی کمپلیٹ ہوئی، لیکن باوجود میں اس کو کمپلیٹ نہ کر سکا اپنی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے۔ یہ میرا تعلیمی کیریئر ہے، اور مجھے بہت سے 1 درجن سے زیادہ ممالک کے اندر جانے کا موقع ملا ہے۔ مغربی ممالک ہے، اس طرح ایشیا کے بہت سے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ انٹرنیشنل سیمینارز کے اندر شرکت کی ہے، انٹرنیشنل مختلف یونیورسٹیز کے اندر اور لرننگ سینٹرز کے اندر شارٹ کورسز میں نے کی ہوئی ہے۔ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا، اس کے انویٹیشن پہ ایک پروگرام میں گئے تھے، 21 دنوں کا کورس تھا، IVL پہ اس پہ بھی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بارسلونا پیس سینٹر ہے، اس کے اندر ایک کورس میں 2 ہفتوں کا کورس کیا ہوا ہے۔ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے ہیلتھ کوالٹی مینجمنٹ پہ کورس کیا ہوا ہے۔ جان ہاپکنس کا ایک لیڈرشپ ورکشاپ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو مطلب ایکسپوجر ہے کافی الحمدللہ، اور یہ ایجوکیشنل جو میرا سماجی پیدائشی بیک گراؤنڈ ہے، ایک مختصر وہ ہے بہت شکریہ جی، آگے گفتگو کو بڑھائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا سیاست میں کس طرح آپ نے انٹری کی اور کیا وجہ بنی؟ سیاست یہ شروع سے شوق تھا بچپن سے، یا کالج یونیورسٹی میں اس طرف جی سیاست میں آنے کی وہ پس منظر کیا ہے سیاست میں آنے؟ دیکھیے، سیاست میں آنے کا ایک پس منظر یہ ہے کہ میری فیملی کے اندر میرے والد صاحب بھی پولیٹیکل ورکر تھے۔ وہ 1960 کے دوران جو
بیسک ڈیموکریسی کا الیکشن ہوا تھا، اس میں الیکٹ ہوئے تھے جی، اور اس کے علاوہ ایک اپنے علاقے کی سیاسی اور سماجی شخصیت ہے بڑے معروف جی، میرے والد صاحب زبیر ملا کے نام سے، برون ملا کے نام سے مشہور تھے، پورے علاقے کے اندر لوگ اس کو جانتے تھے. جی، ان کے ساتھ ساتھ میرا جو بڑا بھائی ہے حاجی انور خان، جی، وہ یونین کونسل کا چیئرمین رہا، ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر رہا جی، اور ایم پی اے رہا. جی، اس کے علاوہ چونکہ میں خود اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر میں تھا، اسلامی جمعیت طلبہ نے میری تربیت کی، اسلامی آپ جمعیت رکن طلبہ رہے ہیں میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن رہا، جی، اور ایڈورڈس کالج کا میں ناظم رہا، جہانزیب کالج کا ناظم رہا، پشاور کے اندر ایک چھوٹے سے جی، علاقے کی ذمہ داری رہی، جی، اور جمعیت کے اندر بھی میں ایکٹیو رہا. جی، اور ظاہر ہے جب میں آیا تو میری نظر تو سول سروسز بھی تھی. میں سی ایس ایس یہ میں نے سنا ہے تو جاننا چاہوں گا. میں نے سی ایس ایس کے لیے تیاری شروع کی تھی. میری فیملی کی بھی خواہش تھی کہ میں سی ایس ایس کروں. جی، تو میں نے پہلا امتحان 2000 کے اندر دیا، جی، اور ظاہر کوئنسیڈنٹلی اس میں وہ بلدیاتی الیکشن بھی اسی دوران آ گیا. مجھے پارٹی نے نامینیٹ کیا یونین کونسل کے ناظم کے لیے، اور جس دوران میں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا تو اسی دوران میں یونین کونسل کا ناظم منتخب ہو گیا. اور پھر میں وہ ریٹن ٹیسٹ میں نے کوالیفائی کر دیا تو میں منتخب ناظم کی حیثیت سے سی ایس ایس کے انٹرویو میں اپیئر ہوا تھا. وہ سیٹس کی ایلوکیشن کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے ریٹن کلیئر ہو چکا تھا، ریٹن کلیئر ہو گیا تھا. سیٹس کی کمی کی وجہ سے ایلوکیشن نہیں ہو سکی. ویسے اچھے نمبر میں نے لیے تھے اس سال. مسئلہ یہ تھا کہ جو ایج لمٹ تھی وہ 33 سے 30 پہ آ رہی تھی. وہ 33 سال کے لوگوں کے لیے آخری چانس تھا. اس میں بہت سے لوگوں نے امتحان دیا تھا. یہ ویسے بہت اچھا زیادہ لوگ جو ہے وہ پاس ہوئے تھے. کمپٹیشن تھوڑی سخت تھی. یعنی اگر یہ 33 سال والے سب اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرتے تو امکان تھا کہ میں کسی اس کے اندر ریکمنڈ ہو جاتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نہیں گئے. جو کنٹریبیوشن آپ کی پھر سیاست میں ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ تو پھر وہ آخری پہلا اور آخری امتحان تھا. جی، جی. اور 2001 کے اندر تو میں یونین کونسل کا ناظم تھا. پھر 2002 میں پارٹی نے مجھے نامینیٹ کیا صوبائی اسمبلی کے لیے. تو میں 2002 میں صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا. 2002 میں؟ ہاں. تو 2002 میں پھر مجھے پارٹی نے ہیلتھ اور پاپولیشن ویلفیئر کی منسٹری کے لیے نامینیٹ کیا. میرے ساتھ یہ منسٹری، ہیلتھ کی منسٹری 5 سال تک رہی. اور جب سراج الحق صاحب نے 2006 میں استعفیٰ دیا تو آخری سال میرے ساتھ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ایڈیشنل ڈپارٹمنٹ کے طور پہ رہی. سینئر منسٹر تو میں دوسرے ٹینیور میں 2013 کے اندر میں دوبارہ الیکٹ ہوا تو لوکل گورنمنٹ کے لیے مجھے نامینیٹ کیا گیا. اور پھر سراج صاحب کے استعفے کے بعد میں سینئر منسٹر فار لوکل گورنمنٹ بنا. 2018 میں دوبارہ میں منتخب ہوا. وہ میں صوبائی اسمبلی کا ممبر 2022 تک. جی ہاں. تو یہ پورا مطلب بیک گراؤنڈ ہے میرے سیاسی کیریئر کا. سر شروع میں جب آپ پہلی دفعہ آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور پھر آپ اسی سال آپ وزیر بھی بن گئے، وزیر صحت، تو کیا چیلنجز فیس کیے ہیں؟ ظاہری بات ہے اب تو ماشاءاللہ آپ ایک منجے ہوئے سیاستدان کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور جو پورٹ فولیوز آپ کی اس حوالے سے بڑی آپ کے خدمات بھی ہیں. تو شروع میں وہ کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ کیسے آپ نے کوپ کیا ان چیلنجز کے ساتھ؟ دیکھیے میں جب وزیر صحت بنا تو اس وقت میں بہت ینگ تھا. ایگزیکٹلی. اور میرا جو سیاسی ایکسپیرینس تھا وہ پورا 1 سال پہ مبنی تھا، کیونکہ میں یونین کونسل کا ناظم 1 سال تک رہا. اور میں سردار طارق اللہ صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ ناظم تھے. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے انکریج بھی کیا. اور جب میں 1 سال تک ناظم رہا تو انہوں نے مجھے آلموسٹ اپنی 50% جو نظامت ہے وہ سپورٹ کی تھی. میں ان کی جو ہیلتھ کمیٹی ہے اس کا چیئرمین رہا. ایجوکیشن کا کافی پاورفل تھی وہ کمیٹیاں. تو تھوڑی بہت لرننگ ادھر ہوئی، گرومنگ ہوئی. اور اس کے بعد جب میں آیا تو ظاہر ہے میں ینگ بھی تھا اور تھوڑا چیلنجنگ بھی تھا. ہمارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ تھیں. تو پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ ہیلتھ بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ تھا. اور میں تو ظاہر ہے ہیلتھ پروفیشنل نہیں تھا، میں ڈاکٹر نہیں تھا بائی پروفیشن. اور میری ایکسپوجر بھی کم تھی اور کسی بڑی پوزیشن کے لیے چیلنجنگ بھی جاب تھا. تو مجھے 1-2-3 مہینے اس کی ٹرمینالوجیز اور اس کا سمجھنے میں لگے. فائل پہ کیسے لکھا جاتا ہے، فائل موومنٹ کیسے ہوتی ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو آپ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس کو آپ کیسے فالو کرتے ہیں، کیسے امپلیمنٹیشن کرتے ہیں.
یہ جو مطلب ہیلتھ ہے اس کے اندر کیا ریفارمز ہیں کرنی چاہیے ہیں اور کیا لوگوں کے مسائل ہیں. ظاہر کچھ چیزوں کا تو مجھے پتہ تھا کیونکہ میں خود ایک عام ورکر کی حیثیت سے میں نے گلی کوچوں کے اندر چیزیں دیکھی تھی. مثلا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. جب میں یونین کونسل کا ناظم تھا تو دیر ہاسپٹل کے اندر گائنیکالوجسٹ نہیں تھی. تو مہر تاج روغانی کیئر ٹیکر ہیلتھ منسٹر تھی اور ایک بریگیڈیئر حبیب الرحمان صاحب تھے, وہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز تھی. یہ دونوں دورے پہ آئے تو سچی بات ہے, مجھے طارق اللہ صاحب نے کہا کہ ہاں ان کے گائنیکالوجسٹ نہیں ہے تو آپ نے جا کے ہاسپٹل کے اندر ان کے سامنے کوئی مظاہرہ ارینج کرانا ہے تاکہ ان کی پریشر بڑھے اور یہ جو مسئلہ ہے حل ہو جائے. بس میں نے لوگوں کو جمع کر دیا. وہ خاتون تھی اور وہ بہت زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی اور میں نے تقریر کیا اور اس وقت آپ ہیلتھ میں تو میں نے کہا یار یہ استبل ہے, یہ ہاسپٹل نہیں ہے, میں اس کو تالا لگاؤں گا جب تک آپ گائنیکالوجسٹ نہیں رہے. ظاہر ہے وہ مذاکرات کے بعد انہوں نے کہا ہم گائنیکالوجسٹ بھیجیں گے. انہوں نے گائنیکالوجسٹ بھیجی. 2 مہینے بعد میں الیکٹ ہو گیا. کوئنسیڈنٹلی میں ہیلتھ منسٹر بنا اور میں نے اسی مہر تاج روغانی سے پورٹ فولیو جو ہے وہ ٹیک اوور کر دیا. ہاں, اور ان کو یاد تھا کہ یہ وہ لڑکا ہے کہ جس نے لوگوں کو میرے خلاف اکسایا تھا. اور بعد میں وہ مہر تاج روغانی ہماری ایک بڑی سینئر خاتون ہے, بہت زیادہ عزت دار خاتون ہے. وہ ہم کیبنٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کولیشن گورنمنٹ تھی کیبنٹ کے اندر اکٹھے رہے. وہ ڈپٹی اسپیکر رہی, بعد میں اکٹھے مختلف کمیٹیز کے اندر رہے. تو وہ مجھے ریمائنڈ کراتے رہے کہ آپ کو یاد ہے کہ اچھا مجھے جو پہلا چیلنج سامنے آیا کہ یہی سب سے بڑا چیلنج تھا کہ یہ جو گائنیکالوجسٹ ہے, وومن میڈیکل آفیسر ہے, دور دراز علاقوں کے اندر میل ڈاکٹروں کا ایشو تو ہے ہی, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فیمیل ڈاکٹروں کا ہے, گائنیکالوجسٹ کا ہے. حتیٰ کہ تمرگرہ کے اندر جو ہے گائنیکالوجسٹ پرووائڈ کرنا ایک بڑا مسئلہ تھا اپر دیر کے اندر. تو یہ مطلب مجھے اندازہ ہوا کہ جب پولیٹیشین وعدے کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے, اور پھر وہ پالیٹکس کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر ان کی حکومتی پوزیشن ان کو مل جاتے ہیں اور ان کو اپنے کنسٹرینٹس کا اور اپنے لمیٹیشنز کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو ان کو یہ اندازہ وہ اس کی یعنی ان کی جو لمیٹیشنز ہے اور جو انہوں نے کیمپین کے دوران ایکسپیکٹیشنز کریٹ کی ہوتی ہے اس کی درمیان وہ سینڈوچ ہو جاتے ہیں. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ حکومت کرنا جو ہے مشکل کام ہے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ الیکشن کے سلوگنز, ایموشنل سلوگنز اور جو گورننس کی تلخ ریئلٹیز اور گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے جب آپ حکومتوں کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ جو وہ ایموشنل سلوگنز لگاتے ہیں, آپ کو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں رولز ہیں, یہاں ریگولیشنز ہیں, یہاں گراؤنڈ اختیارات کی تقسیم ہے. یہاں جب آپ یہ آ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ فائنینسز کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سی اختیارات ایسے ہیں کہ جو برائے نام تو آپ کے عملاً آپ کے نہیں ہیں. پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مشکلات ہے, کیا چیزیں مطلب ڈیلیور کرنا کیا مشکل ہے. مثلاً آپ کے ساتھ ڈاکٹر جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں نہیں جاتے ہیں. ڈاکٹروں کو کی ڈیوٹی جو ہے انشور کرانا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, RHCs ہے, کیٹیگری ڈی ہاسپٹلز ہیں, اس میں بنیادی جو سروسز ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں, بنیادی فیسلٹیز نہیں ہوتے ہیں, ایکوپمنٹس نہیں ہوتے ہیں, میڈیسن کی کمی ہوتی ہے, ہیومن ریسورس کی کمی ہوتی ہے. تو یہ آپ کو بہت زیادہ مسائل آپ کو عملاً ان کے ساتھ سامنا ہو جاتا ہے. اچھا سر, ہیلتھ کے علاوہ لوکل گورنمنٹس کے وزیر بھی آپ رہے ہیں اور اس طرح سینئر منسٹر رہے ہیں. اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ جی اس پورے جو آپ کا کریئر ہے, اسپیشلی جو وزارت جب آپ کے پاس تھی, تو کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ کی نظر میں سب سے امپیکٹفل اور جو بندہ پوچھے تو فوراً آپ کے ذہن کہ جی دس از the thing that I have done, like کہ جی وہ بہت جس پہ آپ پراؤڈ فیل کریں اور واقعی اس کا امپیکٹ آپ کو آج بھی نظر آ رہا ہو, تو ایک ایسے پروجیکٹ کا ذکر کون سے بہت سارے ہیں ظاہری بات ہے, لیکن ایک ایسے پروجیکٹ کا ذکر کریں گے تو وہ کون سا پروجیکٹ؟ دیکھیں, ہم نے جو پشاور کے اندر پشاور سٹی کے اندر صفائی کو کارپوریٹ سٹائل پہ شروع کیا اور میکینیکل سویپرز انٹروڈیوس کر دیے, جو جو کلین اینڈ گرین پشاور کا پروجیکٹ تھا جس میں میکینیکل سویپرز پرووائڈ کیے. کارپوریٹ گورننس کے تحت جو ہے
صفائی کا نظام شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور کے اندر جو سافٹ ڈیولپمنٹ ہے، گرین بیلٹس ڈیولپ کیے، پارکس ڈیولپ کیے. یعنی آپ جب موٹر وے سے اترتے ہیں تو آپ کو جتنا بھی گرین بیلٹ نظر آئے گا یہ سب ہم نے ڈیولپ کیا تھا. یہ بالکل بیرن جگہ تھی. جب آپ موٹر وے سے اترتے ہیں تو آپ کو نارکوٹکس کا ایک پلانٹ نظر آتا ہے، یہ پارک ہم نے ڈیولپ کیا تھا. جب آپ آگے جاتے ہیں پھر زکوڑی برج پہ، اس سے آگے پل کی نیچے، پل کے آنورڈ جتنی بھی آپ کو سافٹ ڈیولپمنٹ نظر آتے ہیں یہ ہم نے کیا. آپ رنگ روڈ پہ جاتے ہیں تو رنگ روڈ کی کارپیٹنگ ہم نے کی ہے اور اس کی سافٹ ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے. آپ جب آگے جاتے ہیں، آپ دوسری طرف سے جاتے ہیں تو فیز 3 فلائی اوور اور فیز 3 یہ بھی ہم نے بنایا ہے. فیز 3 فلائی اوور کے ساتھ اس پہ تو میرا بورڈ بھی لگا ہوا ہے. اور فیز 3 فلائی اوور کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کی جتنی بھی الانگ یہ نالا جو ہے برساتی نالا، اس کے الانگ آپ کو جتنی بھی سافٹ ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے ہم نے کی ہے. لیکن اس سے بھی بڑا پروجیکٹ یہ ہے کہ جو آپ کو آج ریکی للما کے اندر سینکڑوں گھر نظر آ رہے ہیں، روڈز نظر آ رہی ہیں، فیسلٹیز نظر آ رہی ہیں، وہاں ایک زندگی ہے. تو یہ ایک بھی گھر نہیں تھا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے. زبردست. چلے سر، یہ تو بہت ہی ایک جو پروجیکٹس، اور میرے ذہن میں بھی یہی پروجیکٹس تھے بھی، لیکن آپ نے اس پہ زیادہ روشنی ڈالی. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل کیریئر، اور پھر آپ جو وزارت کا ٹوٹل اگر ڈیوریشن ہے تو 10 سال سے زیادہ ہے تقریباً. تو اس دوران ظاہری بات ہے نقصان ہے، ججمنٹل ایررز بھی ہیں، باؤنڈیڈ ریشنیلٹی بھی ہیں. تو کوئی ایسے ڈیسیجنز یا کوئی ایسے پروجیکٹس جس میں بعد میں آپ سوچتے ہو کہ یار یہ شاید اس پہ پیسہ لگانا، یا کیونکہ اس کا احتمال ہوتا ہے ڈیسیجنز جب گورنمنٹ بھی لیتی ہے، تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی غلط ہوا وہاں پہ، یا اس پہ پیسہ نہیں لگانا چاہیے تھا، یا دیکھیے میرا خیال ہے کہ وہ میری غلطی تو نہیں تھی، لیکن مجھے تھوڑا فورسفلی اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ جو ہماری پشاور کا جو میٹرو بنا ہے، یہ جو BRT بنی ہے، BRT جو ہے یہ میرے ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ تھا، لیکن اس کو شفٹ کیا گیا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں. اور میں نے ایک مجلس کے اندر میں شریک ہو سکا تھا. اور پھر جب اس کو شروع کیا گیا تو 6 مہینے بعد جب ہم جا رہے تھے تو کیبنٹ کے اندر بھی میں نے مسئلہ اٹھا لیا. اس میں میرا موقف یہ ہے کہ اس کی پراپر اپروول نہیں لی گئی، اور میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے ہیسٹ میں شروع کی ہے. اور اس کا جو اوریجنل الائنمنٹ تھا تو وہ ریلوے ٹریک کے ساتھ تھا. ریلوے ٹریک کے ساتھ اگر یہ بنتا تو یہ 100 ایئرس کا پروجیکٹ ہوتا، اور یہ پشاور سٹی کو جو کہ تاریخی سٹی ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کرتا. اور ہمارا یہ جو یونیورسٹی روڈ ہے جو کہ ہمارا فائنینشیل ہب ہے، یہ مطلب اس کی اکانومی، اس کا بزنس، اس کی ٹریفک کا فلو یہ متاثر نہ ہوتا. اور مجھے جس چیز پہ تھوڑی سی مطلب اب ایک لحاظ سے ریگریٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے فورسفلی یہ بات نہیں کی. ایک مجلس کے اندر میں نے یہ بات کہی کہ خٹک صاحب سے کہ خٹک صاحب اگر فیڈرل گورنمنٹ آپ کو ریلوے ٹریک کے الانگ NOC نہیں دے رہی ہے، کیونکہ وہ پولیٹیکل گراؤنڈس پہ مسلم لیگ نون کی حکومت پولیٹیکل گراؤنڈس پہ نہیں دے رہی ہے. سچی بات ہے، ٹو بی فیئر ود PTI وہ پولیٹیکل گراؤنڈس پہ نہیں دے رہی تھی، حالانکہ اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھا. ریلوے ٹریک کے ساتھ ایسی پالتو زمین پڑی ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے پولیٹیکل اس کی آپٹکس کے طور پہ آپ قلعہ بلا حصار تک کیونکہ روڈ آپ کا کھلا ہے تو اس پہ آپ پہلا فیس کریں، باقی نہ کریں، اگلی اس کے لیے چھوڑ دیں، اور جب آپ کو NOC ملے تو اس پہ کریں. میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا فورسفلی بات کرنی چاہیے تھی. یعنی یہ پروجیکٹ اگر ڈیلے ہوتا اور بعد میں PTI کی حکومت میں جو مرکز میں ان کی حکومت تھی وہ امپلیمنٹ ہوتا اور یہ ریلوے ٹریک کے الائنمنٹ ریلوے ٹریک کے ساتھ ہوتی تو یہ بہت بڑا سسٹینیبل پروجیکٹ ہوتا ہے لانگ، اور اس میں پیسے بھی کماتے، اس میں پیسے کا زیادہ ہے. کاسٹ وائز بھی وہ ٹھیک تھا، کاسٹ وائز بھی وہ ٹھیک. چلے بس اب تو بن گیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اگر اتنا کاسٹ میں ڈفرینس تو پھر تو زیادہ، اور سسٹینیبلٹی کی آپ نے بات کی تو 100+ ایئرس کا پھر ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ اتنا ہی ساکا ہوتا، بہت لمبے عرصے تک ہوتا، کیونکہ دیکھیں ریلوے ٹریک جو ہے نا، ریلوے ٹریک اتنا بڑا ہے، اس کے اندر زمین کی اتنی لینڈ اویلیبل ہے کہ اس میں ریلوے بھی چل سکتی ہے اور یہ جو ریپڈ بس ہے یہ بھی چل سکتی ہے. اچھا سر، ذرا جماعت اسلامی کی طرف آئیں گے.
اس سے پہلے سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی کے، اب حافظ نعیم الرحمان صاحب آ گئے ہیں اور کچھ ویزیبل چینجز فیل کر رہے ہیں. جیسے ایک مثال میں دوں گا کہ جی انہوں نے یہ جو ڈویژن کی، آپ صوبہ خیبر پختونخوا شمالی کے امیر ہیں، واٹ از دا ریشنل بہائنڈ، کیوں یہ بڑی تبدیلی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے اب جماعت اسلامی کی پوری ہسٹری میں اس طرح نہیں ہوا. یہ بات لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ تو سراج صاحب کے دور سے اس کا آغاز ہوا تھا. سراج صاحب نے پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. اچھا. اور کے پی کو انہوں نے تقسیم نہیں کیا تھا جی، لیکن یہ جو اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہے جی، تنظیمی یونٹس ہے، جی، اس کا آغاز سراج صاحب کے دور میں ہوا تھا. اور ظاہر ہے اس پہ پلس مائنسز ہیں، اوپینین بھی لوگوں کے ڈیفر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو میرا خیال ہے اس کی فائدے ہیں وہ زیادہ ہیں. یعنی اسمالر یونٹ بننے کے نتیجے میں سچی بات یہ ہے کہ آپ زیادہ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور ایک دوسری بات بھی بتاؤں، اپنے دل کی بات بتاؤں، پارٹی سے نہیں پوچھ کے بتا رہا ہوں. میرا خیال ہے پاکستان کے اندر بڑی صوبے بھی نہیں ہونی چاہیے، 22 صوبے ہونے چاہیے، ملا کے الگ صوبہ ہونا چاہیے. اور پاکستان کے اندر اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے. امریکہ کے اندر ہے، امریکہ کے اندر ہے، ہندوستان کے اندر ہے اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹ، افغانستان میں اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، ہم سے بیکورڈ ہے ضرور. تو بہت سے ممالک کے اندر اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. تو یہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریٹو تقسیم جو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ صرف 4 صوبے ہوں گے اور کوئی اور نہیں ہوگا. اس لیے لوگوں کو ان کی دہلیز پہ سہولتیں دینے کے لیے پاکستان کے اندر پولیٹیکل لیول پہ بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، ایک اور سوال جو ہے بڑا اہم اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ جی سیاست میں اچھا رولر کوسٹر جرنی ہو رہا ہو، لیکن آپ کی جرنی وہ رولر کوسٹر والی جو میں، کیونکہ آئی بلانگ ٹو یور کانسٹیٹوئنسی ایز ویل، آپ نے جو ہی آپ پہلا الیکشن جیتا، وزیر بنے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اب جو پچھلا الیکشن ہوا اس میں جو ہم سنتے تھے کہ جی باقی سیٹوں کا جماعت اسلامی کا تو نہیں کہہ سکتے، وہاں شاید وہ جیت جائیں، وہاں شاید وہ جیت جائیں، قومی اسمبلی کا یہ ہے کہ جی 50-50 ہے. لیکن عنایت اللہ خان صاحب کی جو سیٹ ہے نا، دیٹ از کنفرم، دیٹ واز پبلک پرسیپشن. تو سیاست میں کیونکہ کبھی لائم لائٹ، کبھی ظاہری بات ہے اب جماعت اسلامی کا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی، لیکن پھر بھی کبھی ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار سیاست، کیونکہ ایسے واقعات بھی آتے ہیں، بندہ مایوس بھی ہو جاتا ہے. تو کبھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئی کہ یار یہ سیاست میں آ کے؟ دیکھیں، میں ہار سے مایوس نہیں ہوتا ہوں، اور میں ہار کو بھی اس لحاظ سے جیت میں کنورٹ کرتا ہوں کہ وہ چیلنج ہوتا ہے، اور میں اپرچونٹی اسپیسز جو ہے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہوں. اور آپ اگر میرے ساتھ اگلے روز جب الیکشن ہم ہار گئے، میرے گھر پہ لوگ آ رہے تھے، آپ اگر مجھے دیکھتے قریب سے تو میں بہت زیادہ ریزیلینٹ تھا، بہت زیادہ کمپوز تھا، اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کتنا کمپوز ہوں، کیونکہ میرے ساتھ الٹرنیٹ پلان تھی. اور ہار جو ہے ان ایکسپیکٹڈ تھا. ہاں، میرے لیے ایکسپیکٹڈ تھا. اچھا، میرے لیے ایکسپیکٹڈ ایسے تھا کہ ہم سائنٹیفک سرویز فالو کرتے ہیں، اور ابتدا میں جو پوزیشن تھی اس میں جیت رہا تھا، لیکن بعد میں عمران خان کو کنٹینیوسلی جس طرح سزائیں دی گئی اور اس کی جو ایموشنل فالوئنگ ہے اس میں جو اضافہ ہوتا رہا، پبلک اوپینین شفٹ ہوتی رہی. تو میرا خیال ہے یہ جس نے بھی یہ کام کیا تھا کہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھ کے ان کو سزائیں دلوائیں، اس نے پی ٹی آئی کی جیت میں بہت بڑا رول ادا کیا، اور عمران خان کو مظلوم بنا کے ان کو جتوایا گیا. اور میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو واک اوور بھی کیا ہوا ہے، یہاں ان کو رجسٹ نہیں کیا ہے. یہ بات میں نہیں مانتا کہ ان کو رجسٹ کیا گیا ہے. سر یہ تو جو گراؤنڈ ریالٹیز، مطلب ان کو جس طرح زود و خوف کیا گیا، ان کی نہیں دیکھیں، ابتدا میں یہ چیزیں تھی، بعد میں دیکھیں بعد میں ان کا فیصلہ تبدیل ہوا تھا. دیکھیں جس طرح انہوں نے پنجاب کے اندر ان کی 1-2 لاکھ کی مارجن کو 0 پہ لے آئے، یہ تو کے پی میں ہو سکتا ہے، لیکن کے پی میں انہوں نے نہیں کیا. کے پی میں انہوں نے الیکشن کو اپنے
اس میں چھوڑ دیا, پروسیس کے اندر چھوڑ دیا. اٹ واز ویری نیچرل اور انہوں نے انٹروین نہیں ہاں ہاں, بلکہ کچھ جگہوں پہ میرا اندازہ ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. میں کلیم میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن ہمارے ضلعوں کے اندر تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. اب ان کی مرضی کی پریزائڈنگ آفیسر لگے ہیں, ان کی مرضی کے, مطلب سچی بات یہ ہے کہ جو عملہ تھا وہ ان کی مرضی کا لگا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ان کو پولنگ اسٹیشنز پہ فیمیل جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے ان کی ڈیوٹیاں لگی, انہوں نے ان کے لیے غلط ووٹ ڈالے ہیں. تو یہ سچی بات یہ ہے کہ اس طرح بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ بات مانتا ہوں کہ آخری ہفتہ 10 دن جیتے, اس میں عمران خان کی مسلسل سزاؤں کی وجہ سے پبلک اوپینین چینج ہو گئی. اچھا سر, یہ شاید آخری سوال ہو اس گفتگو کا, اگر اس میں کوئی اور سوال نہ نکل آیا. نئے لوگ جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو آپ کی طرح پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ کے انسپائر بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ سیاست میں آئے, کنٹریبیوٹ آپ کرتے ہیں, اسمبلی کے فلور پہ آپ بہت اچھا بولتے رہیں, کنٹریبیوٹ کرتے رہیں. جو نئے لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں, چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہو, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ جی سیاست میں اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مشورہ؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاست میں آنے کے لیے ایک تو نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی سیاست کمائی کا ذریعہ نہ ہو, سیاست خدمت کا ذریعہ ہو. دوسری یہ کہ پاکستان کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے آپ کے ڈائریکشن درست ہو, اور آپ کو پاکستانی کانسٹیٹیوشن اور اس کے فریم کے تحت آگے جانے کا آپ کے پاس ایک روڈ میپ ہو. تیسری جو ہے آپ کی پارٹی کا چوائس ہے. جب آپ پالیٹکس میں آنے چاہیں گے تو آپ انڈیپینڈنٹ تو اپنے پلیٹ فارم سے پالیٹکس نہیں کر سکتے ہیں, آپ کو پارٹی چوز کرنی پڑے گی. بل یہ ایک چیلنجنگ مرحلہ ہے کہ آپ کس پارٹی کو چوز کرتے ہیں. ظاہر ہے لوگ پاپولر ویو کے پیچھے جاتے ہیں, لوگ جمعے کے پیچھے جاتے ہیں, لوگ عہدوں کے پیچھے جاتے ہیں. تو پھر دیکھیں پالیٹکس جو ہے وہ پیٹرنیج کی پالیٹکس بن جاتی ہے سر, اور اس کے نتیجے میں آپ پالیٹکس کے اندر ڈیلیور نہیں کرتے ہیں, سروس نہیں پرووائڈ کرتے ہیں, بلکہ آپ ممنون ہوتے ہیں. جس پارٹی نے آپ کو نوازا ہوتا ہے اس کے ممنون ہوتے ہیں. اس لیے پالیٹکس کے اندر آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آئیں تو آپ ڈیلیور کریں, آپ کا ڈائریکشن درست ہو, اسلام اور پاکستان آپ کی پرائرٹی ہو, اور آپ کی پارٹی ایسی ہو کہ آپ کی پارٹی آپ کی آئیڈیالوجیز کے ساتھ میچ کرے, الائنڈ ہو اس کے ساتھ. تو میرا خیال ہے سیاست پر ایک نوبل پروفیشن ہے. لیکن آپ غلط نیت سے آتے ہیں, غلط ارادوں سے آتے ہیں, غلط پلان سے آتے ہیں, تو یہ پالیٹکس آپ کے آخرت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے اس پالیٹکس سے دور رہنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر. چلے آخری سوال ایک اور پوچھ لیتا ہوں. ابھی جماعت اسلامی خیبر پختونخوا شمالی آپ بطور امیر خدمات سر انجام دے رہے ہیں, کیا ویژن ہے یا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ ٹاپ پرائیورٹیز میں ہیں تنظیمی حوالے سے, کیا ویژن ہے آپ کا؟ میرے 4 پرائرٹیز ہیں, میں نے ایک پلان باقاعدہ دیا ہوا ہے, منصوبہ بندی کی ہوئی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. پہلی یہ ہے کہ میری تنظیم جو ہے وہ گراس روٹ تک پہنچ جائے, مسجد محلے تک پہنچ جائے, ایک فعال وائبرنٹ تنظیم ہو اور وہ فنکشنل ہو. دوسری پرائرٹی یہ ہے کہ ظاہر ہم ایک دینی جماعت ہے اور ہم لوگوں کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک سلوگن ہم نے دیا ہوا ہے انقلاب بذریعہ قرآن, کہ ہم تمام لوگوں کو قرآن کے انقلابی پیغام سے آگاہ کریں. اس پیغام سے جو تبدیلی پہ ابھارتی ہے, جو حکومت الہیہ پہ ابھارتی ہے, تو اس کانسیپٹ کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ کریں, اس کو ایک عوامی تحریک کی شکل دیں. تیسری پرائرٹی میں نے یہ رکھی ہے کہ ہم اس خطے کے جو لوگوں کے سلگتے مسائل ہیں اس پہ عوام کو آگاہ کریں, اور ایک پولیٹیکل نیریٹو پوری ڈویژن کے لیول پہ مسائل کے اوپر ہم کڑی کر سکیں. یہ تیسری پرائرٹی ہے. اور چوتھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رابطے کے لیے, کمیونیکیشن کے لیے, جو سیاسی کمیونیکیشن کے جدید ذرائع ہے جس میں سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا ہے, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے, لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے کہ ایک اسٹرانگ وائبرنٹ بینک قائم کر سکے, گراس روٹ تک اپنے لوگوں کو منظم کر سکے, جو ہم بات کریں تو وہ لوگوں تک پہنچ جائیں, لوگ ہمارے ساتھ آئیں اور ہمارے ساتھ ملیں اور ہمارے اس کام کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو, ہمیں سمجھیں. بہت بہت شکریہ جناب محترم عنایت اللہ خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.
چہرے اور کہانیاں کے اس ایپیسوڈ میں یقیناً بہت سارے لیسنز ہیں آپ کی اس گفتگو میں، پولیٹیکل ورکرز کے لیے بھی ہیں، پولیٹیشینز کے لیے بھی ہیں، جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔